IMF کی ایک جو شرط ہے اس کے باوجود جو اب آپ سستا کر دیتے ہیں تو اب جو اس کا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ سستا کرنا قیمت عوام کو ڈائریکٹ ملے، اس کا جو ڈفرنس ہے، تو اس حد تک بالکل انشاءاللہ اس میں اسی طرح یہ ریلیف ملتا رہے گا اور ڈائریکٹ عوام کو ریلیف دینے کی پورا ویژن بھی ہے، مقصد بھی ہے، صلاحیت بھی ہے اور ہوتا ہوا اب نظر آ بھی رہا ہے۔ آپ کے اچھے ملک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدیق اکبر صاحب سینئر جرنلسٹ استحکام ہے سیاسی طور پر باقی نظر آ رہا ہے، بہت اچھی اچھی خبریں بھی آپ نے سنائی ہے۔ تو مسلم لیگ نون ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا رہی ہے کہ رہنمانہ کارکنان مجرم عمران خان، تو ان کے یہ دیکھیے گا کہ عمران خان نے جو بات کی، جو اپنا آئیڈیا دیا عوام نے، اس کی وجہ سے جو چند لوگ تھے انہوں نے 9 مئی کا واقعہ ہوا، کیا ایسے غریب کارکنان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف پیکج مل سکتا ہے ان کو، کچھ جو جن کے والدین ضمانتیں بھی نہیں کرا سکتے ان کو معافی کا کوئی کھانا؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑی تعداد ہے۔ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اگر بتا دوں کہ 458 آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہیں فورینزکس کے ذریعے، جن لوگوں نے جناح ہاؤس کے اوپر دھاوا بولا، جو وینڈلائزیشن ہوئی، جو پوری فساد اٹیک ہوا، اس میں 458 کے لگ بھگ آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اور اس میں جو 11 لوگ ہیں وہ ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے اندر ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ، اور ملٹری کورٹ بھی وہ کورٹ جو آلریڈی موجود تھیں، اور باقی لوگوں کے اندر بھی جو 150 اور 100 کے اراؤنڈ لوگ ہیں ان کی سویلین قانون کے نیچے ٹرائل ہے۔ اسی طرح جو خواتین ہیں ان کی 360 غالباً پنجاب حکومت نے بتایا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جس میں 35 جو ہیں وہ اریسٹ ہوئی تھیں، اور اس وقت کل تک 11 کسٹڈی میں تھیں، اور اس وقت ان کی تعداد 16 ہو گئی ہے، اور ہڈیالہ جیل کے اندر اس وقت صرف ایک خاتون ہے جو کسٹڈی میں ہے۔ تو یہ جو طوفان برپا ہے نا کہ ہزاروں کارکن خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایسا سلوک کیا جا رہا ہے، تو کل وہ حنا جیلانی صاحبہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ہیڈ ہیں وہ گئی تھیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ خواتین نے نہ خود کوئی ایسی بات کی ہے اور نہ ایسا تاثر ملا ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہوئی۔ کیا موجودہ صورتحال میں میڈیا آزاد ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو PTI کے لوگ ہیں ان کے کاروباری مراکز، مختلف کمپنیاں وہ بند ہونے جا رہی ہے، تو موجودہ جو مہنگائی ہے اس سے وہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کتنے متاثر ہوں گے؟ ان کے روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ دیکھیں پچھلے ایک سال کے اندر 7 پوائنٹ فریڈم آف میڈیا اور ایکسپریشن میں کمی آئی ہے، امپروومنٹ آئی ہے، اور امپروومنٹ مطلب کہ وہ نیچے گیا ہے جو ہمارا نمبر تھا۔ تو اس امپروومنٹ کا جو انڈیکیٹرز ہیں یہ کوئی میں اور آپ نہیں بناتے، اس کے اوپر پورا ایک ریسرچ ہوتی ہے، اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹس آتی ہیں۔ تو اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک سال میں کسی صحافی کے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی میڈیا ہاؤس کے اونر کو جیل میں ڈال دیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا ایک سال میں کسی کے پسلیوں میں پارک کے اندر واک کرتے ہوئے صحافی کی گولی لگی ہو۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی کے فلیٹ میں گھس کر اس کی پسلیاں توڑی گئی ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی ناک کی ہڈیاں توڑی گئی ہوں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پروگرام، ایک بھی پروگرام چلتا ہوا بند کر دیا گیا ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ سیاسی مخالفین جس وقت عدالتوں کے اندر آئیں تو وہ لے کر لاؤڈ سپیکرز دے کر ان کی آوازیں سائلنس کیے جائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ عرفان صدیقی صاحب کی طرح کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں ان کی بیگم کو تشدد کا نشانہ بنا کر ان کو ہڈیالہ جیل کرایہ داری کے مقدمے میں، جو اس پورے ریجن کے اندر کبھی مقدمہ نہیں بنا، اس کے اندر کر دیا جائے۔ اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی واقعہ آیا ہے تو آپ ضرور بتائیں، اس کا دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ میں آتی ہوں، مدثر آتی ہوں۔ عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک نئی پارٹی کو تشکیل دی جا رہی ہے، اس سارے سینیریو میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جس وقت یہ بات کی جائے کہ میری غلطی نہیں ہے، رہنماؤں کی غلطی ہے اور کارکنان کی غلطی ہے،
تو میرے جیسا سیاسی کارکن تو ایسے شخص کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں گزار سکتا کہ جس کے لیے آپ اس حد تک لڑائی کو لے جائیں کہ آپ اپنے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، شہداء کے اوپر کی تصاویر کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، غازیوں کی ایمبولینسز سے مریضوں کو نکال کے سڑک پر پھینک کے ایمبولینس جلا دیں، ہسپتال جلا دیں، اسکول جلا دیں، جوڈیشل کمپلیکسز جلا دیں، تو اور اینڈ میں آپ یہ کہیں کہ جی میری تو نہیں، میرے کارکنان اور رہنماؤں کی غلطی تھی، تو عقل مند لوگ تو ایسے ہی کریں گے۔ میڈم میں خبر ٹی وی سے، میڈم آپ منسٹر آف انفارمیشن ہے کہ آپ کے نوٹس میں بات ہے کہ پاکستان کے جانے مانے یوٹیوبر عمران ریاض خان پچھلے کئی دنوں سے لاپتہ ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کا کچھ کسی کو بھی نہیں پتا۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی منسٹری کے انڈر ریڈیو پاکستان کے تقریباً 350 ریٹائرڈ ملازمین ہیں جو پچھلے 3 سال سے کمیوٹیشن کی رقم سے محروم ہے، تو آپ کی منسٹری اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا عمران ریاض صاحب کے بارے میں، تو میں بالکل وزیر اطلاعات ہوں، پہلے تو آپ کا جواب کنفرمیشن میں دیتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ یوٹیوبر وہ ہیں، ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس ملک کے بہرحال شہری بھی ہیں، اور بطور وزیر اطلاعات میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہی پنجاب حکومت کے، سیکیورٹی ایجنسیز کے اور آئی جی پنجاب کے، اور جنہوں نے کل کمرہ عدالت چیمبر کے اندر یہ تفصیلات بتائی ہیں کہ وہ افغانستان میں ان کی جو کالز ہیں وہ انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں ان کی لوکیشن مانیٹر کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کی ایگزیکٹ وہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آئی جی پنجاب نے کل چیمبر میں بریفنگ بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے اس کے ساتھ، اور بطور پاکستان کے شہری ہونے کے، وزیر اطلاعات تو باہر میں ہونے کے، پاکستان کا ایک شہری جو ہے وہ ہم وہ حکومتیں نہیں ہیں جو مسنگ پرسنس کر دیں، اٹھا کے پسلیاں توڑ دیں، گولیاں مار دیں۔ ہم نے یہ بھگتی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اور ہم نہیں چاہتے ایسا کوئی کام ہو، لیکن جو ابھی تک کی اطلاع ہے اس کے میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور پنجاب حکومت بھی کیونکہ وہ سرٹن اس کے بعد پولیس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، تو ایف آئی اے کی مدد انہوں نے لی ہے ان تمام آئیڈینٹیفیکیشنز کے لیے۔ ریڈیو پاکستان آپ نے سوال کیا، دیکھیں یہ کوئی مسئلہ 18 میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ٹی وی بھی اور ریڈیو پاکستان اور باقی ادارے بھی ہم لوگوں نے ایک کم عرصہ تھا لیکن اس کی طرف لے کر گئے تھے، لیکن یہ 4 سال جنہوں نے ریڈیو پاکستان کی عمارتیں بیچنے کے اعلان کیے تھے، پی ٹی وی کے سپورٹس کو بیچ کر چلے گئے اے سپورٹس کی شکل کے اندر، اور جنہوں نے عمارتوں کو بیچ کر پتہ نہیں کون سے کمرشل یونٹس بنانے تھے، انہوں نے اداروں کے ساتھ جو گھنونا سلوک کیا ہے، باتیں ریفارم کی تھیں اور کام جو کر کے گئے ہیں وہ کمپلیٹ ڈسٹرکشن کا کر کے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ سپلیمنٹری گرانٹس کے ذریعے ہم ان کی پینشنز اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ دیتے ہیں، جو کہ ابھی پھر ای سی سی میں لاسٹ کوارٹر جو ہے ان کا اپروو ہو کے ان کی تنخواہوں کا بندوبست کیا گیا ہے اور پینشنز کا۔ اسی طرح اگلے سال ہم جو ایک ریفارم کر رہے ہیں، ایک تو ریڈیو پاکستان کے اندر یہ پروفٹ میکنگ خود انحصاری ہونی چاہیے جس کی طرف کام کیا جا رہا ہے بزنس پلان کے ذریعے، اور پھر جو ان کے جو لیگز ہیں پینشن کی کمیوٹیشنز کے اندر ان کی جو کوارٹر وائز ہم بجٹ کے اندر اس کی بندوبست کر کے جا رہے ہیں۔